جب میں چھوٹی تھی نا بچپن میں, ابھی بھی بچے کرتے ہیں کلاس فیلوز, یہاں سے اپنی آنکھ پکڑ کے ایسے رول کرتے ہیں اور ان کو کوئی ریڈ سی کوئی چیز نہیں, مجھے نہیں پتا وہ کیسے بچوں کو ڈراتے تھے ایسے کر کے یوں آنکھ کر کے. تو پھر میں نے بعد میں سنا کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہو تو آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں, تو ایسا ہے کچھ؟ نہیں, اندھے ہونے کا تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے, آنکھ کمزور تو ہوگی. اب یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ جن لوگوں کے ہمارے ملک میں, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں خراب ہیں, تو میں غذا کے لحاظ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آنکھوں کو طاقت دیتی ہیں, جس میں ایک بادام ہے. آپ غور کریں کہ بادام کی شکل آنکھ سے ملتی ہے. اس کے بعد آملہ جو ہے, یہ اب چونکہ سب لوگوں نے میڈیکل سائنس میں وہ دیکھا نہیں ہے, ہم نے تو اس کو سب کو کھول کے دیکھا ہے نا. اگر کھول کے کھوپڑی اوپر والا حصہ اتار کے دیکھیں تو اندر سے جو آنکھ ہے اس کا سائز اور اس کی شیپ وہ بالکل آملے کے برابر ہے. تو وہ آملہ جو ہے وہ بھی آنکھ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور پھر اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی ہے, تو اخروٹ بھی فائدہ مند ہے آنکھوں کے لیے. پھر یہ گاجر اور سونف کو بھی مانا گیا ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے. 5 چیزیں ہیں. ہاں جی, یہ 5 چیزیں, آملہ, بادام, گاجر, سونف اور اخروٹ آنکھ کی صحت کے لیے. آنکھ کی صحت کے لیے. اگر کسی کو اینک لگی ہوئی ہے تو یہ 5 چیزیں اگر وہ روز کسی نہ کسی شکل میں کھائے تو اس کو ضرور اس کی آنکھوں میں طاقت آئے گی اور اس کی نظر میں فرق آئے گا. اچھا, اس کی نظر بہتر ہو جائے گی. اور آنکھوں کی صفائی کا بھی ساتھ خیال رکھے. صفائی کا خیال رکھے. ناک کی صفائی کتنی ضروری ہے, کب کب کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے؟ ناک کی صفائی کے سلسلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. جب MBBS ہم کر رہے تھے نا, تو ہمارا آخری سال تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. تو آخری سال کا جو نا ہمارا وائوا چل رہا تھا ENT کا. ENT سے مراد ہے ایئر نوز تھروٹ. تو اس میں جو ہمارے ایکسٹرنل آئے تھے تو اس نے نا لوگوں سے, اپنے اسٹوڈنٹس جتنے بھی تھے ہمارے, ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ناک کیسے صاف کرتے ہیں میڈیکلی. اب ہم ناک تو روز صاف کرتے تھے, میڈیکلی ناک کیسے صاف کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا. اب یہ چیز ہماری ENT کی کتاب میں بھی نہیں لکھی. پورے ہمارے ٹیچر نے پورا جو ہمیں پڑھایا تھا ENT کا کورس, اس میں بھی انہوں نے نہیں بتایا. تو ہوا یہ سوال آ گیا. ہاں جی, اب ہوا یہ کہ وہ انہوں نے جناب اسٹوڈنٹس کو فیل کرنا شروع کر دیا. ہمارے جو کالج کے پروفیسر تھے ان کو فکر پڑ گئی. انہوں نے کہا جی ENT کی اتنی بڑی کتاب ہے, آپ وہاں سے پوچھو. انہوں نے کہا کہ جی ENT کا MBBS کی ڈگری کے لیے وائوا ہو رہا ہے, میں ENT میں کیسے پاس کر دوں, ان کو ناک صاف کرنا نہیں آتا. تو اب ہمارے جو پروفیسر تھے وہ پھر باہر آئے, ہمیں اکٹھا کر کے انہوں نے بتایا. ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کی. ہم بولے کہ سر نہ آپ نے پڑھایا نہ کتاب میں ہے, ناک صاف کرنا نہیں سکھایا, آپ نے ہمیں نہیں سکھایا. تو وہ کہتے ہیں جی اچھا پاس ہونا ہے. ہم نے کہا جی ہاں ہونا ہے. کہتے پھر چپ کر کے سنو, میرے ساتھ بعد میں لڑائی کر لینا, میں تو یہیں پہ ہوں. تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ جی جیسے آپ وضو کرتے وقت ناک میں پانی لیتے ہو, اسی طرح پانی لو ناک میں, پھر ایک سائڈ بند کرو. اچھا, ایک سائڈ بند کر کے دوسری سائڈ سے پوری فورس کے ساتھ جو اندر ویسٹ پروڈکٹ آپ کے اندر ہے اس کو باہر نکالو. صحیح, بلو کریں. پھر اس کے بعد دوبارہ ناک میں پانی لو اور دوسری سائڈ کو بند کرو, اور اس سائڈ سے آپ جتنا بھی ہے وہ باہر نکالو. اس نے کہا, پھر ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر, جا کے جواب دیتے. اس نے کہا نہیں, اگلا آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ایک سائڈ سے بلو کیوں کرتے ہیں. تو آپ سے جب یہ پوچھا جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ اگر ہم دونوں سائڈوں سے اکٹھا بلو کریں تو یہ ہوگا کہ یہاں سے ہماری جو قوت ہے بلو کرنے کی, صاف کرنے کی, وہ تقسیم ہو جائے گی 50-50. اچھا, 50% تقسیم ہو جائے گی. جب 2 راستے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک قوت تقسیم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نے ایک سائڈ کو پوری قوت کے ساتھ نکالنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر 50-50 ہوگا تو وہ جو پورا ویسٹ مٹیریل جو ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح نہیں نکلے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایک سائڈ سے نکالیں, ایک سائڈ بند کر کے نکالیں, تاکہ وہ پورا ویسٹ مٹیریل باہر نکل جائے, اور اس طرح سے اپنے ناک کو صاف کر لیں. اس طرح ناک سے صاف کر. صحیح. تو آپ پاس ہو گئے تھے پھر؟ نہیں, پاس تو ہم ہو گئے تھے, ہمیں پتہ جو چل گیا کہ کیسے کرنا ہے. ویری نائس. اس طریقے سے ہمارے آڈینس کو پتہ چل گیا کہ ناک صاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ان کیس کسی کا سوال بھی آ جاتا ہے, سوال نہ بھی آئے, تو ناک کی صحت بھی بڑی ضروری ہے. وہ صحت ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کا وہ ہوتے ہیں ٹاکسنز ہوتے ہیں, جو بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ باہر نکالنا بہت ضروری ہے. ہم نے آنکھوں کی غذا کی بات کی, ہم نے باڈی کی پراپر بات کی. اب فوڈ کا اگر آپ بتائیں کہ غذا, کھانے والی غذا کے کیسی ہونی چاہیے کہ آپ کی صحت اچھی رہے؟
کھانے میں ابھی صرف آپ کو ایک ٹپ دوں گا جو کہ بہت ہی شاندار ہے. آپ دیکھیں دنیا کیسے کھا رہی ہے. پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں, فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, جو بھی کھاتے ہیں, اچھا, سب لوگ یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, ایسے یہ نہیں سوچتے کہ یہ میری صحت کے لیے کیسی. تو آپ کو اگر کھانا ہے تو اپنی صحت کے لحاظ سے کھانا چاہیے, یہ سوچ کے کھائیں. اب دیکھیں جو آج کے دور میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ سمجھدار ہیں. ہر بندے کو پتا ہے کہ میں جو چیز کھا رہا ہوں میری صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. جیسے ایک مثال ہے, شوگر کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے لیے میٹھا ٹھیک نہیں ہے, اس کو پتا ہے میرے لیے چاول ٹھیک نہیں ہے, اس کو پتا ہے میرے لیے کہ اگر میں روٹی کھاتا ہوں تو وہ مجھے زیادہ نہیں کھانی چاہیے, تھوڑی کھانی چاہیے, کاربوہائیڈریٹ اس کے لیے نقصان دہ. لیکن پھر بھی وہ کھا رہا ہے, کس وجہ سے؟ ذائقے کی وجہ سے, ذائقے کی وجہ سے دل کرتا ہے کھانے کو, اس کا دل کرتا ہے. کریں. تو بات یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ اسی طرح میں ایک کلاس لے رہا تھا, ڈپٹی کمشنرز تھے, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ سر جی اگر چیز ہمیں پتہ ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے لیکن جی بہت کر رہا ہو, اچھا, تو پھر کیا کریں؟ تو میں نے کہا جی بہت کر رہا ہے تو کم از کم تھوڑا ہی کھا لو, اور کچھ نہ صحیح تو اتنا تھوڑا کھا لو کہ آپ کو یہ ہو کہ چلو جی میں نے اپنا جی بھی پرچا لیا اور اپنی صحت کو بھی بچا لیا, صحت کو بھی بچا لیا, تو آپ کو نقصان نہ ہو. تو یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے کھائیں کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کیسے. سر اگر ہم میڈیٹیشن کا یا مراقبے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک عام انسان کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنی ایک کسی خاموش جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو ارد گرد کی آوازیں جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے جسم کو ریلیکس کرنا ہے. اچھا, آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کو ریلیکس کریں, اپنے سر کو, بالوں کو ریلیکس کریں, سر کو ریلیکس کریں, دماغ کو ریلیکس کریں. دماغ میں آپ کے کوئی مثبت منفی خیال نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ریلیکس کریں, تصور کرتے جائیں, گالوں کو ریلیکس کریں, گردن کو ریلیکس کریں. پھر اپنی تصور کریں پوری ریڑھ کی ہڈی کا, پھر ارد گرد کے پٹھوں کا تصور کریں کہ سارے ریلیکس ہیں, کسی طرح کا کوئی کھچاؤ, کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بازوؤں کا سوچنا ہے, پھر اپنے ہاتھوں کو سوچنا ہے, ہاتھوں کو اس حالت میں رکھیں جس طرح وہ کمفرٹیبل ہے. پھر اپنی چھاتی کا تصور کریں کہ چھاتی میں آپ کا جو سانس ہے وہ بالکل صحیح چل رہا ہے. پھر اپنے دل کا تصور کریں کہ دل کے کسی طرح کے کوئی آپ کے کوئی احساسات نہیں ہیں, دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہے اور دل بالکل کمفرٹیبل ہے, پیسفل ہے. اس کے بعد آپ اپنے پیٹ کا تصور کریں. پیٹ میں آپ تصور کریں کہ جی آپ کا جگر ہے, پتا ہے, میدا ہے, انتڑی ہے, گردے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنا بہترین کام کر رہے ہیں. کسی طرح کی کسی بوجھ نہیں ہے کسی بھی آرگن پہ. پھر اپنی ٹانگوں کا تصور کریں اور پاؤں کا بھی تصور کریں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور کمفرٹیبل ہے, کسی بھی حصے میں کوئی کھچاؤ نہیں ہے. پھر آنکھیں بند کر کے پورے جسم کا ایک دوبارہ تصور کریں کہ پورے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی کھچاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے, پھر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے سانس پہ اور تصور کرنا ہے اپنے سانس. میں زیادہ تر چونکہ کلاس میں کراتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ 33 دفعہ اپنے سانس گن لیں.